اللہ ولی الذین آمنوا۔ جس طرح جسم بیمار پڑ جاتا ہے اسی طریقے پر روح بھی بیمار پڑ جاتا ہے۔ جس طرح جسمانی ڈاکٹر ہیں اسی طرح روحانی ڈاکٹر ہیں۔ جسمانی جسم بیمار ہو جائے تو طبیب اور حکیم اور ڈاکٹر ہیں، اور روح بیمار ہو جائے تو اللہ والے اولیاء کرام صوفیاء اعظام ہیں۔ جسم بیمار ہو تو انسان ان ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتا ہے، اور ان ڈاکٹروں کو جا کر اپنے نبض، اپنا ہاتھ دکھاتا ہے اور ان سے علاج لیتا ہے اور ان سے علاج تجویز کرواتا ہے۔ اسی طرح روح بھی بیمار ہوتا ہے، اور روح کے بھی کوئی معالج ہیں، اور روح کے بھی کوئی ڈاکٹر ہیں، اور روح کے بھی کوئی طبیب ہیں، ان کو بھی ہاتھ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ ہاتھ دیکھنے کے بعد، لینے کے بعد پھر اس کا علاج تجویز کرتے ہیں۔ جس طرح یہاں کئی بیماریاں ہیں اسی طرح وہاں بھی کئی بیماریاں ہیں۔ وہ جب ایک بیماری ہے جو روح کو لگ جاتی ہے، حسد ایک بیماری ہے جو روح کو لگ جاتی ہے، کینہ ایک بیماری ہے جو روح کی مرض ہے، بغض ایک بیماری ہے جو روح کی بیماری ہے۔ جس طرح کئی یہاں امراض مہلک ہیں اسی طرح کئی امراض وہاں بھی مہلک ہیں۔ جس طرح کئی یہاں امراض لا علاج ہیں اسی طرح کئی وہاں بھی امراض لا علاج ہیں، ان کا علاج بھی سوائے جہنم کے کہیں نہیں۔ تو جسم اور روح آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ان دونوں کے تقاضے کیا پورے ہو رہے ہیں۔ جسم کے تو تقاضے ماشاءاللہ آپ خوب پورے کر رہے ہیں، بلکہ میں بھی جب سے آیا ہوں میرے بھی جسمانی تقاضے خوب پورے ہو رہے ہیں، لیکن روح کو غذا، روح کا خیال، روح کا دھیان، یہ بھی کچھ ہم کر رہے ہیں۔ روح بھی، اس کا بھی ایک تقاضا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لاغر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جائیں ہی نہیں۔ جس طرح یہاں فیملی ڈاکٹر بنا رکھے ہیں، کوئی وہاں بھی فیملی ڈاکٹر بنایا، کہ آپ اس بات کے لیے فیصلہ کر لیں کہ ہماری فیملی جو ہے اس کے لیے ہم نے یہ حساب تجویز کیے۔ دونوں کے جب تقاضے جب تک پورا نہیں ہوں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ آج اس گئے گزرے دور میں جبکہ اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، قرآن کو نازل ہوئے 14 صدیاں بیت گئی ہیں، اس گئے گزرے دور میں بھی اگر ایک عام مسلمان، گناہگار مسلمان قرآن کو کھولتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس تلاوت سے اس کو مزہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اس کو لذت ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ اس کے ایمان میں ایک مٹھاس آتا ہے، ایک لذت آتی ہے، ایمان کو ایک سکون ملتا ہے، قلب اطمینان کی نعمت سے مالا مال ہوتا ہے، ایک خوشی ہوتی ہے۔ وہ خوشی کیسی ہے؟ وہ کہاں سے ملی ہے؟ وہ کیوں ملی ہے؟ وہ اس لیے ملی ہے کہ یہ روح جس کی یہ غذا ہے، اس کو یہ غذا جب ملے گی تو اس میں اطمینان آئے گا، اس میں سکون آئے گا، اس میں تر و تازگی آئے گی، اس میں قوت آئے گی، اس میں جان آئے گی۔ نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، زکوٰۃ دینے سے، حج کرنے سے، جتنے نیک اعمال ہیں، اور گناہ کرنے سے کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، جب وہ گناہ کرتا ہے اور کر لیتا ہے تو اس گناہ کے کرنے پر اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیا پک لیا، کہ میں نے کیا ظلم کر دیا، مجھ سے کیا ہو گیا۔ اندر ایک چیز ہے جو اس کو پھٹکار کرتی ہے، اس کو ملامت کرتی ہے، اس کو جو ہے برا بھلا کہتی ہے کہ تو نے کیا کیا، تجھ سے کیا ہوا۔ اور نیکی کرنے پر اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے۔